گئی ڈسک میں, اور جب وہ فائل کریٹ کی گئی تو کمپیوٹر سسٹم نے انشور کیا کہ آپ کی جو فائل کریٹ ہو رہی ہے یہ کسی اور فائل کو اوور رائٹ نہ کر دے. آپ کی وہ اپنی فائل ہو یا مے بی کسی اور یوزر کی ہو, بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹ شوڈ ناٹ اوور رائٹ اینی ادر پروگرام فائل اور ڈیٹا فائل آن دا ڈسک. اچھا, جب یہ پروگرام کو مین میموری میں لایا گیا تو دا کوشچنز آر ہاؤ مچ میموری شوڈ بی ایلوکیٹڈ فار دس پروگرام ٹو بی لوڈیڈ ان دا مین میموری. کس جگہ پہ یہ مین میموری ہوگی, کب ایلوکیٹ ہوگی, کب ڈی ایلوکیٹ ہوگی, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اچھا, ان سارے کاموں کو تھوڑا سا ہم سمرائز کر دیں. جب پروگرام فائل کریٹ کی جاتی ہے ڈسک کے اوپر, جس کو ہم ایکسیکیوٹیبل فائل کہتے ہیں, وہ کس جگہ اسٹور ہوگی ڈسک پہ ٹو میک شیور کہ نو ادر فائل, ڈیٹا فائل اور پروگرام فائل از اوور ریٹن. کب اسپیس جو ہے ڈسک پہ وہ از گوئنگ ٹو بی ڈی ایلوکیٹڈ فار دا فائل اینڈ سو آن. سو ڈسک کو مینج کرنا یہ سارا کام آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. سملرلی جب پروگرام ایکسیکیوٹیبل جو ہے مین میموری میں آیا, کتنی مین میموری ایلوکیٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے, کب ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے, میکنگ شیور کہ اگر کوئی اور پروگرام ابھی میموری میں ہے تو اس کے اوپر نہ یہ پروگرام لکھا جائے, آئی اٹ از ناٹ لوڈیڈ آن ٹاپ آف اندر پروگرام. آل دیز ایشوز آر ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ نون ایز سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ اینڈ مین میموری مینجمنٹ. تو یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایز وی موو آن ان دا کورس as to how are these issues handled by the operating system and what are the algorithms used and data structures and so on and so forth. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ایک ملٹی یوزر سسٹم میں یا ملٹی پروسیس سسٹم میں ان چیزوں کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا, بٹ ملٹی یوزر مینس کہ ملٹیپل یوزرز اس کو یوز کر رہے ہیں. ٹپیکل سسٹم سچ ایز اے یونکس اور لینکس بیسڈ سسٹم, یا ملٹی پروسیس سسٹم وچ may or may not be multi user system, جس میں ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں سائملٹینیسلی. ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں جب ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہوں سائملٹینیسلی. ناؤ لیٹس جسٹ لک ایٹ دوز ایشوز. اگر تو آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں جس میں یہ ملٹیپل پروگرامز ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں ایک سی پی یو ہے, تو دا کوشچن از ہاؤ کین آل دیز پروگرامز رن سائملٹینیسلی آن اے مشین ود اے سنگل سی پی یو, بیکاز یو نو دیٹ the CPU runs all the programs. So if it is a single CPU, it must be able to run only one program at a given time. So how do all these programs running simultaneously run on such a machine? Then when we think about these things, then we realize that yes, there is something in the OS that ensures that all of these concurrently executing programs are multiplexed over a single CPU. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام کو لیا جاتا ہے, اس کو سی پی یو پہ رن کیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اس پروگرام سے سی پی یو لے لیا جاتا ہے اور ایک اور پروگرام کو دے دیا جاتا ہے جو کہ رن کر رہا ہے, تھوڑی دیر اس کو سی پی یو دیتے ہیں, پھر اس سے لے لیتے ہیں اور ایک اور پروگرام کو دے دیتے ہیں, اینڈ سو آن. سو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ یہ سی پی یو اتنے تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے دیا جاتا ہے سارے پروگرامز کو کہ اگر آپ ایک زیادہ وقت میں لیٹس سے اوور اے پیریڈ آف اے فیو منٹس دیکھیں تو سارے پروگرامز تھوڑا تھوڑا ایکسیکیوٹ کر چکے ہوں گے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. اس ساری چیز کو ہم کہتے ہیں سی پی یو اسکیجولنگ, کہ ایک سی پی یو ایس کو کیسے اسکیجول کریں کہ سارے پروگرامز کو باری باری تھوڑا تھوڑا وقت دے کے سی پی یو کا ان سب کو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھایا جائے. اچھا, یہ سی پی یو اسکیجولنگ ہوگی, یہ بھی او ایس کرتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کورس میں جب ایز وی موو آن. اس کے علاوہ اور کیا آپ نے آج کل سنا ہوگا جی کہ کنکرنٹ پروسیسز, کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے دیر آر ٹیکنیکس اویلیبل وچ وڈ الاؤ یو ٹو پارٹیشن یور پرابلم انٹو اسمالر پیسز اینڈ ہیو ایچ آف دوز اسمالر پیسز پرفارمڈ بائی این انڈیویجل پروگرام. سو یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے پروگرام بنا لیے جو کہ رن کرتے ہیں اور جو اپنا ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں فائنل سولوشن پروڈیوس کرنے کے لیے. جب یہ پروگرامز رن کرتے ہیں کنکرنٹلی سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں رن کرتے ہیں
تو ان کو اگر ایک ہی پرابلم سالو کرنی ہے تو دیر آر چانسز, ویری گڈ چانسز, کہ یہ کسی ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں. اچھا, وہ ڈیٹا جو ہے وہ کوئی مین میموری کا پارٹ ہو سکتا ہے, پرہیپس میں بی اے ویریبل, انٹیجر ویریبل, یا کچھ ارے ہو سکتی ہے آف اسٹرکچرز یا انٹیجرز اور کیریکٹرز, یا ایک فائل ہو سکتی ہے جو ساروں نے شیئر کرنے ہیں, مے بی ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس ہو. اچھا, جب یہ پروسیسز جو کنکرنٹ رن کرتے ہیں کنکرنٹلی, ان کو جب کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو اس میں بڑے پرابلمز آتے ہیں. پرابلمز اس لیے آتے ہیں کہ سپوز کہ ایک جو کنکرنٹ پروگرام ہے, کنکرنٹ پروسیس ہے, میں یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں پروسیس کی, اٹ اسینشلی مینس فار ناؤ a program in execution. So whenever I use the term a process, I'm referring to a program in execution, an executing program. اچھا, تو جب یہ کنکرنٹ پروسیس وہ شیئرڈ چیز کو اس نے چینج کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے بعد میں کہ اس سے سیریس پرابلمز آ سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ کنکرنٹ پروسیسز اس شیئرڈ اسٹیٹ کو چینج کریں. اس سے ہمیں ایک پرابلم ہمیں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کریٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے, اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. کئی سولوشن ہیں اس کے, تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے ابھی جب کورس آؤٹ لائن پہ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جب پروسیسز رن کرتے ہیں تو وہ ڈیڈ لاک ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے ٹریفک کا ڈیڈ لاک دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں اور بسیں آ رہی ہیں, ایک چوک میں پھنس جاتی ہیں, آگے نہیں چل سکتی, تو وہ ڈیڈ لاک کو آپ ختم کرتے ہیں. مے بی ٹریفک کا کوئی بندہ آتا ہے, پولیس آتی ہے, وہ گاڑیوں کو ایک سائڈ سے روک دیتی ہے, راستہ بناتی ہے تاکہ ایک طرف سے گاڑیاں نکل جائیں, اور ڈیڈ لاک ختم ہو جاتا ہے, ٹریفک فلو جو ہے نا پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر سسٹم میں چاہے اتنے زیادہ پروسیسز چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک ہو جائے. ڈیڈ لاک کا کیا مطلب ہوگا؟ جب ٹریفک کا ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں, کوئی گاڑی نہیں چلتی, کوئی کام نہیں ہو رہا. پروسیسز جب ڈیڈ لاکس ہو جائیں کمپیوٹر سسٹم میں تو اس کا مطلب کوئی پروسیس ہی کام نہیں کر رہا. تو اگر کوئی پروسیس ہی کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کسی کا کوئی پروگرام رن ہی نہیں کر رہا, تو اٹ مینس کہ کمپیوٹر سسٹم کچھ بھی نہیں کر رہا. اب obviously we would not like the computer system to be in a state where it is not doing anything. اچھا, یہ ایشوز جو ڈیڈ لاک کے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بھائی کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور سسٹم کو ڈیڈ لاک سے نکالنا ہے, یا آپریٹنگ سسٹم میں ایسی چیزیں ہم کر دیں, ایسے کوئی الگورتھمز رکھ دیں کہ وہ ڈیڈ لاک میں آئی نہ. سو اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا, پھر جب میں میموری کی طرف آیا تھا کہ جی ایک ڈسک سے ایکسیکیوٹیبل پروگرام دیا جاتا ہے, اس کو میموری میں رکھا جاتا ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں جس کو میموری مینجمنٹ کہتے ہیں کہ جی میموری کتنی ایلوکیٹ کرنی ہے پروگرام کو, کب کرنی ہے, کب ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے, میکنگ شیور کہ کسی اور پروگرام کی میموری کے اوپر نہ ہم نے آپ پروگرام لا دیں. اس کو ہم کہتے ہیں میموری مینجمنٹ. اچھا, اب اس میں بڑے مزیدار قسم کے ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جی جب پروگرام کو لوڈ کرنا ہے تو کیا یہ سارے کا سارا پروگرام لوڈ کرنا ہے مین میموری میں. ان اولڈر سسٹمز اٹ یوز ٹو بی دا کیس کہ دا ہول پروگرام وڈ ہیو ٹو بی لوڈڈ ان دا مین میموری. اب یہ آ گیا ہے کہ جی پورا پروگرام لوڈ کرنا ضروری نہیں, اب اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے حصے کر کے تو ایک حصہ رکھ دیں مین میموری میں جو کہ ابھی ایکسیکیوٹ کرنا ہے. جب اس حصے کی ضرورت پڑے جو کہ آپ کو بعد میں ایکسیکیوٹ کرنا ہے تو پھر اس کو آپ مین میموری میں لے آئیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کی اپنی ٹیکنیکس ہیں مین میموری مینجمنٹ کی. سم آف دا نیمز دیٹ یو مسٹ ہیو ہرڈ آر کالڈ پیجنگ اینڈ سیگمنٹیشن اور اس طرح کی چیزیں, اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیم ان ڈیٹیل. پھر آپ نے سنا ہوگا دا ٹرم ورچوئل میموری. اچھا, ورچوئل میموری آپ کے اپنے خیالات ہوں گے جی یہ کیا ہوتا ہے. مجھے اتنے سال ہو گئے آپریٹنگ سسٹم پڑھاتے ہوئے, اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہ ٹرم بڑا فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں کہ جی ورچوئل میموری میرے کمپیوٹر سسٹم میں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ جنرلی اسپیکنگ دے ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ کہ جی ورچوئل میموری ہے کیا. اب وہ بھی ہم دیکھیں گے جی ورچوئل میموری کیا ہے. تھوڑا سا آپ کو میں آئیڈیا دے دوں کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں. کہ سپوز آپ کے پاس ایک پروگرام ہے جس کا سائز بہت بڑا ہے. آج کل کی جو گیمز آ رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہے, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے, I don't play these computer games, my son does, but وہ گیمز آ گئی ہیں تو سم آف them are very large, huge, some of the database software are huge. وہ جب آپ نے ان کو رن کرنا ہے تو سپوز کہ آپ ایک کمپیوٹر سسٹم پہ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں جس میں اتنی مین میموری ہے ہی نہیں. اوکے, لیٹس سپوز دیٹ یو ہیو این ایکسیکیوٹیبل پروگرام, say computer game or a database software or something else that you want to run on your computer system. And suppose that the size of this executable
is 32 meg, and the computer system that you're using on which you want to run this executable has 16 meg of RAM. Okay, the question is, can you run such a program on this machine? Okay, now if the whole program has to be loaded into the main memory, then obviously we cannot load a 32 meg program into a 16 meg main memory. تو پھر تو پروگرام رن نہیں کرے گا. تو اب کیا کر سکتے ہیں, کس قسم کی ٹیکنیکس کو یوز کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح کا پروگرام وچ از لارجر دین دا مین میموری, وی کوڈ رن اٹ آن اے کمپیوٹر سسٹم ود اسمالر اماؤنٹ آف مین میموری. Okay, in other words, can we run a program which is larger in size than the available main memory? اور ورچوئل میموری کی جو ٹیکنیکس یوز ہم کرتے ہیں وہ ہمیں الاؤ کرتی ہیں کہ سچ پروگرامس کین بی ایکسیکیوٹیڈ آن کمپیوٹرز. اس کی اگر میں سمپل ایگزامپل کوئی اور دوں, اٹس پرابلی ناٹ اے گریٹ ایگزامپل, لیکن سپوز کہ آپ کو کچھ کھانا کھانا ہے اور آپ بہت بھوکے ہیں, پلیٹ میں آپ نے کھانا رکھنا ہے, پلیٹ آپ کو چھوٹی ملی ہے, آپ نے کھانا بہت زیادہ کھانا ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانا لیں, وہ جب کھا لیں گے اس کے بعد اور لے لیں جب اور ضرورت پڑے گی. تقریباً اسی طرح یہ ورچوئل میموری کام کرتی ہے. تو یہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اپنے ایشوز آ جاتے ہیں سیکیورٹی کے, کہ جی کمپیوٹر سسٹم کو سیکیور کیسے کیا جائے, ان پرٹیکولر آپ کی جو فائلز اور ڈائریکٹریز یا فولڈرز ہیں ان کو کیسے سیکیور کیا جائے. یہ ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جبکہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہوں. So I would not like my files and directories or folders to be seen by anybody else. And there are many other issues such as the CPU protection and the main memory protection and so on. ہم نہیں چاہتے کہ جب ایک پروگرام رن کر رہا ہو, سے میرا پروگرام ایک رن کر رہا ہے on a system which multiple users can use, اور میں اس طرح ہو جائیں کہ میرا پروگرام رن کر رہا ہے, اس کو CPU ملتا ہے اور وہ CPU چھوڑا ہی نہ, کہ it doesn't relinquish the CPU. اگر یہ ہو جائے تو بڑی سیریس پرابلم ہو جائیں کہ باقیوں کے تو پروگرام ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوں گے جب تک میرا پروگرام چل رہا ہے. اور میرا پروگرام اگر یہ اٹس اے بیڈ پروگرام, میننگ اٹ ہیز این انفینٹ لوپ آف سم سارٹ, پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے سی پی یو رکھ لے گا. تو ہم یہ کون کرتا ہے سارا کہ یہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ دا آپریٹنگ سسٹم ڈز دیٹ. سملرلی مین میموری کی پروٹیکشن ایشو جو کہ میں پہلے بھی بات کر چکا. سو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا کہ سمپلی بیکاز وی ہیو ٹو رن اے پروگرام, we need to take care of all these issues. The fortunate part is that we as users don't have to worry about it. The operating system does it. But what I've done in this small discussion is I've highlighted all of the issues which we are going to discuss throughout the course. Okay. So let's look at the course outline now. We will start with operating system concepts. کچھ concepts ہم cover کریں گے جو کہ ہماری discussion کے لیے ضروری ہیں. کچھ terms, کچھ ڈیفینیشنز, تاکہ ہم جب ان کو یوز کریں گے اپنی ڈسکشن میں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم کریں گے. اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. دیر آر ویریس ٹائپس آف اسٹرکچرز, ان کو ہم دیکھیں گے. میں ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم کریں گے تھوڑی سی انٹروڈکشن ٹو یونکس اینڈ لینکس, کیونکہ جو آپ پروگرامس کریں گے وہ آپ سارے کے سارے جو امپلیمنٹ کریں گے وہ یونکس یا لینکس مشین کے اوپر کریں گے. تو تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یوز کیسے کرنا ہے آپ نے یونکس یا لینکس کمپیوٹر سسٹم. پھر ہم ڈسکس کریں گے پروسیسز اینڈ تھریڈس. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پروسیس جو ہے وہ سمپلی سیئنگ اٹس اے پروگرام ان ایکسیکیوشن. پھر ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو ہم تھریڈ کہتے ہیں, وہ بھی دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. پھر ساری چیزیں ان سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں. پھر کریں گے ڈیڈ لاکس, میموری مینجمنٹ, ورچوئل میموری, فائل سسٹم اینڈ سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ. اب تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں کہ ہر ایک ٹاپک کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی دفعہ سے ہم شروع کریں گے کمپیوٹر سسٹم کانسیپٹس اگلے لیکچر میں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سنگل یوزر سسٹمز کیا ہوتے ہیں, بیچ سسٹمز کیا ہیں, اسپولنگ کیا چیز ہے, یہ ٹرمز ہیں جو آپ پڑھیں گے کتاب میں اور یوز بھی دیکھیں گے لوگ کرتے ہیں. ملٹی پروگرام سسٹمز کیا ہیں, ٹائم شیئرنگ سسٹمز کیا ہیں, ریئل ٹائم سسٹمز کیا ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ known as interrupts, traps and signals. ٹھیک ہے. انٹرپٹس کا آپ نے پڑھا ہوگا کمپیوٹر آرگنائزیشن کے کورس میں, تو ٹریپ کا بھی پرہیپس آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہوگا, کیونکہ اگر آپ نے سمپل لینگویج پروگرامنگ کی ہے تو آئی ایم شیور یور انسٹرکٹر